پاکستان اور ہندوستان کے مابین تھوڑی برف جو ہے وہ پگھلتی دکھائی دے رہی ہے. جس طریقے پر پہلے تاثر دیا گیا تھا کہ جی وہ تو صرف شرکت کی غرض سے آ رہے ہیں جے شنکر صاحب, نہ انہوں نے کوئی بائی لیٹرل ملاقات کی درخواست کی ہے, نہ وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں, ایک عجیب سا تاثر تھا ان کے آنے پر. لیکن ان کی یہاں موجودگی سے اور جس طریقے سے انہوں نے فعال کردار ادا کیا ہے اس پوری کانفرنس کے دوران, ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان سے انہوں نے ملاقات کی خواہش کا بھی یعنی اظہار کیا, جس کے نتیجے میں ان کی ریکویسٹ پر یعنی بھارتی ڈیلیگیشن کی ریکویسٹ پر زورانے کے دوران دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا. وہ ویڈیو بھی وائرل ہے, آپ دیکھیں اس کو ساتھ طرف وہ چلائی جا رہی ہے. تو اس کو بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو کہہ لیجیے آپ, یا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ قرار دے سکتے ہیں. خیال یہ تھا کہ اب اس کے بعد سے یہ بات آگے چلے گی. ابھی ہم یہ اندازے ہی لگا رہے تھے کہ ایک خبر اور سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ دونوں کے مابین جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہ طے ہوا ہے کہ برف پگھلنے کا آغاز اگر ہم کرکٹ سے کر دیں تو کیا خرابی ہے. جی تو یہ اندازہ ہے کہ جو یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے والی ہے اس میں بھارت کی شرکت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ بھارت نے خود بھی کہا کہ جی ہماری بڑی لیمیٹیشنز ہیں, گورنمنٹ اجازت دے گی تو ہم جائیں گے, دس دیٹ اور دا ادر. تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ اس ملاقات کے نتیجے میں ہندوستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ یقینی طور پر پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کھیلنے آئے گی, وچ از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جاولک کا دور مجھے یاد ہے جب کرکٹ ڈپلومیسی ایک اصطلاح چلی تھی اور باقاعدہ ایک دوسرے کے ملک میں میچوں کو دیکھنے جانا. جاولک صاحب خود گئے تھے یہاں سے, آئی تھنک کون سے شہر میں تھا وہ شاید, تو میچ دیکھنے کے لیے وہاں گئے تھے وہ. اچھا بخاری صاحب یہ آغاز جو ہے اس کو آپ اچھا آغاز کہہ سکتے ہیں بٹوین دا ٹو نیبرز جن کے تعلقات کے بارے میں بڑے سیریس کنسرنز جو ہیں وہ موجود تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اہم باتیں کی ہیں اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہو جانا چاہیے. بخاری صاحب وہ بات ٹھیک ہے, کرکٹ تو یقیناً دو ممالک کو جوڑتی ہے. ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے, جس طرح سے ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ شروع میں ان کی باڈی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ تھی جے شنکر صاحب کی. کیا وہ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی سے امپریس ہو کے ان کے رویے میں یہ چینج آیا ہے؟ نہیں, میرے خیال سے انہوں نے دیکھا کہ چونکہ اب انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں پاکستان کا بہرحال ایک مقام ہے, بنتا جا رہا ہے. جس طریقے سے میزبانی ہمارے ہاتھ آئی ایس سی او کانفرنس کی, تو یہ بہت بڑا مطلب ہے ایک یعنی اچیومنٹ کہہ لیجیے, یا ایک پریسٹیج جو ہے وہ اس سے بنتی ہے. لیکن برف تو اسی وقت پگھلتی ہے جب حقیقت میں آپ یہ محسوس کریں کہ دو پڑوسی ملکوں کے بیچ مخاصمت جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چلنی چاہیے. اچھا بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جب پہلے ملاقات ہوئی تھی ان سے جے شنکر صاحب سے, تو ایک اس طرح سے ایک پازیٹیو تاثر نہیں اس ملاقات کا لیا گیا. لیکن ابھی جب وہ پاکستان آئے ہیں تو میاں شہباز شریف نے ان کو بڑے اچھے سے ویلکم کیے. اور آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بلاول بھٹو نے ہاتھ بڑھایا تھا ان سے سلام کرنے کے لیے, تو انہوں نے آگے سے ہاتھ جوڑ دیے تھے. جی بالکل, وہ واقعہ بھی دنیا نے دیکھا. لیکن اس بار ان کی جو باڈی لینگویج ہے, اس بار جس طریقے سے انہوں نے اظہار رائے کیا ہے اپنا, اس سے میرے خیال سے اس فیلنگ کی نفی ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے ان کی جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ باڈی لینگویج اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے, ایک تو یہ کہ انہوں نے پاکستان کے یعنی اس آرگنائزیشن کے اہتمام کرنے کی کھلے لفظوں میں, ایک تو تھا نا ہمیں ڈپلومیٹکلی کہنا, کھلے لفظوں میں اس نے مبارکباد دی ہے کہ جی آپ نے. اور ہم چونکہ اب اس تنظیم کے ایک اور یعنی ادارہ جو ہے, اس کا ذیلی ادارہ جو ہے, اس کے سربراہ ہیں, تو جے شنکر نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. جی میں نے کہا نا کہ بات جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ گئی ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے دو بڑے تنازعات کا ذکر کیا ہے اپنی اس تقریر میں. وہ یہ ہے کہ جی جو یعنی مشرق وسطیٰ میں جس طریقے سے جنگ کے بادل جو ہیں وہ چھا رہے ہیں بڑی تیز برق رفتاری کے ساتھ, اور بے پناہ یعنی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, بے پناہ مالی نقصان اور جو پراپرٹی کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی کوئی اور پیرلل نہیں ہے حالیہ یعنی اشروں میں. تو اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے روس اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس کو بھی انہوں نے ایک بڑا مسئلہ دنیا کا قرار دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جے شنکر صاحب نے اس دفعہ تھوڑا سا وسعت دلی کہہ لیجیے آپ, یہ دیکھیں ظاہر ہے وہاں پر ایک انڈیویجول کا فیصلہ تو نہیں ہوتا جب تک کہ پیچھے سے جو ہے اس کو یعنی حالہ شیری نہ ہو, یا اس کو پیچھے سے
یہ فیڈ نہ کیا گیا ہو کہ آپ نے اس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے. یہ باقاعدہ ایک آرگنائز طریقہ ہوتا ہے. اس کی بریفنگ ڈی بریفنگز کے بعد ہی آپ اس قسم کی انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ شاید بھارتی رویے میں یا بھارتی جو لیڈرشپ ہے اس وقت, پوری لیڈرشپ کے رویے میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آئی ہے, تو میرے خیال سے بیجا نہیں ہوگا unless it is proven otherwise. لیکن آغاز اچھا ہے. اچھا بخاری صاحب, آغاز تو یقیناً اچھا ہے. ہم نے دیکھا کہ بھارت ہمیشہ سے دہشت گردی کا بلیم پاکستان کو دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی یہ جے شنکر صاحب یہ بھی بھارت میں ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن اس اجلاس میں جو انہوں نے تقریر کی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی فیکٹس پر مبنی ہے یہ تقریر, اور وہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان روابط جو ہیں وہ بہتر ہوں؟ دیکھیے, انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ان کا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت خوفناک طریقے سے اس ریجن کو متاثر کر رہی ہیں. ایک ہے دہشت گردی جو پہلی ہے ٹاپ پرائرٹی, دوسری ہے علیحدگی پسندی یعنی جو سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں, اور تیسری ہے انتہا پسندی یعنی جو ایکسٹریمسٹ رویے جن لوگوں کے ہیں. یہ تینوں یقینی طور پہ صرف اس خطے کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے بخاری صاحب ہمیشہ سے یہ بلیم پاکستان پر ڈالتا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے, ہم بھی تو کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی تو اپنی جگہ ہے نا. ہمارا خیال یہ ہے کہ ریاستی جبر کے تحت, فوج کشی کے تحت, نسل کشی کے تحت وہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو سلسلہ جاری انہوں نے کیا ہوا ہے, ہم بھی اس کی بات کرتے رہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے انہیں ڈیفنس میں کچھ تو کہنا ہے نا. جب 2 متحارب گروپ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی لگتی ہے, تو ظاہر ہے جواباں غزل بھی پیش کیا جاتا ہے. لیکن ان کے اس تمام تر الزامات میں کبھی سبسٹنس نہیں ہوئی. یعنی مثال کے طور پر انہوں نے کون سا, وہاں ہوا بھی کسی کی سرک جائے تو اس کا الزام پاکستان پہ آ جاتا ہے, لیکن کبھی بھی انہوں نے ثابت کچھ نہیں کیا. میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا, یعنی بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے ان کی بہت سیریس ریزرویشنز ہیں, جماعت الدعوہ ان میں سے ایک ہے, لیکن ثبوت کبھی وہ پیش نہیں کر سکے. ہم نے بے پناہ دفعہ مختلف فورمز پر ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو ہمیں دیجئے, ہم ایکشن لیں گے اس کے اوپر. لیکن الزام سے آگے جانے کی ان کو نہ کبھی توفیق ہوئی ہے, نہ انہوں نے آج تک کوئی سبسٹینشل ثبوت دیا ہے. جبکہ پاکستان کے پاس کیس بہت مضبوط ہے. جتنے امیجز بھی آکوپائیڈ کشمیر سے ہندوستان کی طرف سے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں, وہ یعنی غماسی کرتے ہیں اس بات کی کہ آپ دیکھیے ہندوستان وہاں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. جی ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, پاکستان نے اس بارے میں بات کی ہے کہ جس طرح سے انڈیا جو ہے ٹیررسٹ ایکسپورٹ کرتا ہے, تو اس بارے میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ نقطہ بھی اٹھایا اجلاس میں؟ دیکھیے, ان کی تقریر جو ہے, 2 تقریریں تھیں. ایک ان کی شروع میں اوپننگ اسپیچ تھی, اور ایک ان کی کانفرنس کو کلوز کرنے کے لیے جو ایک فارمل اسپیچ ہوتی ہے. دونوں ہی تقریروں کے دوران انہوں نے ان تمام انٹرنیشنل یعنی جو مسائل ہیں ان کی طرف بڑے واضح طور کے اوپر انہوں نے اشارے بھی کیے ہیں, اور اس کی وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کے سلوشن کے لیے کیا اپروچ اختیار کی جانی چاہیے اس کا بھی ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ اس فورم سے جو آوازیں اٹھی ہیں, میرے خیال سے ان کے اندر وہ سقت اور وہ قوت ہوگی کہ دنیا اس کا نوٹس لے. اس خطے کے اندر باہمی تعلقات جو ہیں وہ ٹاپ پرائرٹی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے خطے کے بیچ اپنے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں. اسی لیے ون بیلٹ ون روڈ کی جو چائنیز انیشیٹو ہے اس کو انڈورس بھی کیا گیا ہے اور اس کی تعریف بھی کی گئی ہے. دوسری طرف انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی بتایا کہ جو 2nd فیز شروع ہو رہا ہے سی پیک کا, اس سے بھی پاکستان کا مستقبل جڑا ہے, پاکستان کی اکانومی جڑی ہے. لیکن انہوں نے ایک بات اور وضاحت کے ساتھ کہی کہ یہ سی پیک صرف پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں ہے, اس سے پوری انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے, پوری دنیا جو ہے وہ مستفید ہو سکتی ہے.